الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ القصص کی کا پہلا رکوع اور اس کی ابتدائی کچھ آیات آج زیر مطالعہ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت ہی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ایک عرب اسکالر کے بقول قاد القرآن و موسیٰ و فرعون، قریب یہ تھا کہ پورا قرآن موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بن جاتا۔ 126 مقامات پہ تو موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد، آپ کی جو امت ہے بنی اسرائیل، ان کے حالات واقعات، ان کی نفسیات، ان کے چیلنجز، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام اور چیلنجز، اور جو امت مسلمہ ہے ان کی آپس میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ اور حدیث میں جو کہ کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان امت اور بنی اسرائیل کی امت یہ اس طرح مشابہ ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جیسے ایک ہی جوتے کی ایک ہی جوڑی کی دو جوتیاں ہوتی ہیں، یعنی باہم ان کے آپس میں بہت مشابہت ہے، اور وہی چیلنجز امت مسلمہ کو بھی درپیش ہیں۔ فرعون اصل میں ایک کردار کا نام ہے۔ فرعون یہ ایک ظالم، جابر اور فسادی حکمران کا نام ہے، اور اس کے ساتھ حامان اس کا جو آرمی اس کا ایڈوائزر ہے، چیف آف سٹاف سمجھ لیں اس کو، جو اس کی فوجوں کا سپہ سالار ہے، اور قارون وہ سرمایہ دار ہے جو اپنے سرمایہ کی بنیاد پر وہ دونوں طرف تعلقات رکھتا ہے، اور اس کو حرام طریقے سے کرپشن سے پیسہ کما کے تو وہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ تو یہ کردار ہر زمانے میں ہے، یہ جو مثلث ہے، جنگجو لوگ اور پولیٹیکل ایلیٹ اور یہ سارے مل کر لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں اور فساد فی الارض کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے شروع میں اس بات کو بیان کر دیا ہے، اور ان آیات میں دراصل یوں سمجھ لیں کہ آج کی جو دنیا ہے اس کا ایک نقشہ بھی موجود ہے، کہ آج دنیا میں جو آج کے فرعون ہیں ان کو ہم نے پہچاننا ہے، آج کے جو حامان اور قارون ہیں ان کو ہم نے پہچاننا ہے کہ وہ کون ہیں اور وہ کیسے دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ ایک انتہائی روشن اور نمایاں اور واضح کتاب کی روشن آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی اور سٹوری اور ان کا قصہ بالکل حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کے وعدوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے اس میں بڑے سبق ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین میں اپنے آپ کو اس نے بہت بلند کر لیا تھا، یعنی اس نے آپ کو ایک یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک سپر ریس ہوں، میں ایک یعنی باقی لوگوں سے بلند ہوں اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور اس نے زمین کے جو بسنے والے ہیں ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کے بچوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، لڑکوں کو، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ فرعون کی اسٹریٹجی تھی لوگوں کو دبانے کے لیے اور ان پہ اپنا تسلط اور اقتدار جمانے کے لیے اور ان کو غلام بنانے کے لیے، کہ ان کی آبادی کم کی جائے اور ان کے لڑکوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے، تاکہ وہ اور ان کے اندر بغاوت کے آثار پیدا نہ ہو سکیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے۔ تو آج بھی دنیا میں پاپولیشن کنٹرول اور اسی طریقے سے مختلف کیمیکل ویپنز اور اسی طریقے سے جو معاشی ہتھیار ہیں، پابندیاں لگا کر تو دنیا میں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور کہیں ابورشن کے نام پہ اور کہیں کسی نام پہ، اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا ہے، اور پھر عورتوں کو یہ فلسفے دیے جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور پھر فیشن کے نام پہ ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو پھر غلامی پہ مجبور کیا جاتا ہے، اور مردوں کو جو ہے نا وہ فحاشی اور عریانی کی طرف لا کے ایسی چیزیں جو ہے نا وہ نمایاں کی جاتی ہیں کہ وہ یعنی جو
اپنے وہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی خواہش یعنی ایسی ویڈیوز تیار کی جاتی ہیں پورنوگرافی کے نام سے کہ وہ جنسی درندے بن جائیں. تو اس طریقے سے مناپٹیلیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور ان کو اپنی غلامی پہ رکھنے کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا ہے. انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون فساد کرنے والوں میں سے تھا. اللہ کے قانون، اللہ کے نظام، اللہ کے دیے ہوئے قوانین سے ہٹ کر جو بھی دنیا میں نظام بنایا جائے گا، چاہے وہ سیکولر ہیومنزم ہو، سیکولرزم ہو، کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، تو یہ سارے کے سارے نظام یہ فساد ہیں. اور اس کے مقابلے میں اسلام یا اللہ کا دین یا قرآن کا دیا ہوا نظام وہ اصلاح کا ذمہ دار اور اصلاح کا ضامن ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا لیا گیا زمین میں، انہیں ضعیف کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا، اور انہیں ہم امامت دیں، انہیں ہم لیڈرشپ عطا کریں انسانیت کی، اور انہیں ہم زمین کے وراثت عطا کریں، یعنی زمین میں انہیں اقتدار عطا کریں. تو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون یہ کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ امت جو ہے وہ اس کے اندر پوٹینشل ہے. یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی امت ہے. یوسف علیہ السلام بھی مصر میں رہے، تو اس کے بعد پھر ان کے کچھ عرصے بعد فرعونیوں نے ان کو غلام بنا لیا. تو اسی طرح آج بھی امت مسلمہ اس کے اندر بھی پوٹینشل ہے، اس کے پاس بھی کتاب ہے، وہی ہے، قرآن موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے اور یہی ارادہ ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم ان کو یہ جو کمزور لوگ ہیں بنی اسرائیل، ان کو زمین میں اقتدار اور ان میں تمکن عطا کریں، ان کو زمین میں قوت عطا کریں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اقتدار کو یہ چیلنج نہ کر دیں، بغاوت نہ کر دیں ہمارے خلاف، اور یہ جو ہم نے استحصال کا، ایکسپلائٹیشن کا، ظلم کا، اوپریشن کا نظام قائم کیا ہے، اس کو یہ ختم نہ کر دیں. تو یہی مسئلہ آج بھی ہے کہ اسلام از دا تھریٹ، کہ اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے، اور یہ ہماری جو آئیڈیل وے آف لائف ہے، ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے، اس کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو کلیش آف دی سویلائزیشن، تو اسلامک سویلائزیشن ہی چیلنج ہے. باقی دنیا میں باقی سویلائزیشنز کو یہ کہتے ہیں ہم نے شکست دے دی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس کو ان کی طرف وحی کی، یعنی ان کو اشارہ کر دیا خفیہ طور پہ، ان کے دل میں بات ڈال دی کہ ان کو دودھ پلائیں، اور جب ان کو آپ کو ڈر لگے تو ان کو ایک باکس میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں، اور ہم ان کو واپس بھیجیں گے آپ کے پاس، اور ان کو جو ہے نا وہ ہم رسول بنائیں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون اور ان کی آل اور اس کے جو لشکری تھے اور اس کے فالوورز، انہوں نے ان کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن بنے اور ان کے لیے خوف کا سبب بنے. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے بڑے بڑے لشکر اور ان کی آرمیز بڑے وہ یعنی اس معاملے میں خطا کھا گئے، یعنی وہ دھوکہ کھا گئے، اپنی اسٹریٹجی ان کی کامیاب نہیں ہو سکی. تو آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے مسلمانوں کو مغرب کے اندر پہنچایا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گھروں سے اٹھا کر فرعون کے محل میں پہنچا دیا تاکہ وہاں وہ ایجوکیشن حاصل کریں، تاکہ وہاں وہ جو جدید حکمرانی کے اصول ہیں وہ سیکھیں، اور پھر فرعون کے سسٹم کو سمجھ کر اس کو چیلنج کریں، اور اس کی کمزوریوں کو وہ جان کر اس کو جو ہے نا. تو اسی طرح آج کے جو جدید اسکالر اب آنے ہیں جنہوں نے اس امت کو ریوائیو کرنا ہے، یہ ویسٹ سے اٹھیں گے، اور جو مغرب ہے اس ویسٹی سویلائزیشن، ان کے اندر ان کے جو سوشل سائنسز ہیں انہوں نے اس میں بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں. تو ایسے اب اسکالرز کی ضرورت ہے کہ جو ان کی خامیوں کو اجاگر کریں کہ ان کے خاندانی نظام کی ویکنس کیا ہے، ان کے جو معاشی نظام ہے اس میں کیا کمزوریاں ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا جو ہے وہ جو سوشل لائف ہے، مارل زندگی، اس میں کیا اخلاقی نظام میں ان کی کیا کمزوریاں ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو خوبیاں ہیں سوشل لائف کے اندر، جو ان کی امانت داری ہے، دیانت داری ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہے. تو یہ چیزیں ہم ان میں سے پازیٹیو چیزیں ان کو لیں، اور پھر ہم جو مسلمان ملک ہیں وہاں جو کہیں کوئی ڈکٹیٹر ہے جنرل سی سی کی طرح، کہیں پرویز مشرف کی طرح، کہیں بشار الاسد کی طرح،
تو ان کو ہم جو ہے نا وہ چیلنج کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، مسلمانوں کی لیڈرشپ کھڑے ہو کر، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا ہو اور دنیا میں ایک دفعہ پھر قرآن کا نظام نافذ ہو. اور یہی نظام دراصل دنیا میں امن، سکون، راحت اور چین کا ضامن ہے. اور دنیا اگر ایک بہتر دنیا بن سکتی ہے تو قرآن ہی کے دیے ہوئے نظام سے بن سکتی ہے. تو امت مسلمہ کو اگر رہنمائی لینی ہے تو سورہ قصص کی ان ابتدائی آیات سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی دنیا میں فرعون کون ہے، قارون کون ہے، حامان کون ہے، اور کس طریقے سے وہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں. اور جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.